اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صلوات پر محمد حضرات گرامی قدر، سورہ مجادلہ کی اس آخری آیے کریمہ کی ذیل میں گفتگو کا سفر آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے وہ قوم جن کا ایمان مستحکم ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، ان سے متعلق یہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول آپ اس قوم کو نہیں پاؤ گے جو قوم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، مودت کرتے ہوئے ان سے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ دشمنان خدا اور رسول ان مومنین کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم چاہے وہ عشیرے اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ان کا ایمان خدا اور قیامت پر بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے۔ ان کا ایمان زبان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان کی کیفیت سے متعلق قدرت اعلان کر رہی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کا ایمان دلوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جب ان کے ایمان کی یہ کیفیت ہے تو پروردگار عالم انہیں مژدہ سنا رہا ہے، انہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی تائید خداوند کریم اپنے روح سے کرتا ہے، تائید روح سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو موت کے بعد ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل کر دے گا جس میں نہریں ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس قوم کو کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ قدرت یہ بھی اعلان کر رہی ہے، انہیں کسی اور سے منسوب نہ کرو، اولئک حزب اللہ، یہ قوم با ایمان اللہ کا گروہ ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ، الا آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہاں تک تو تھا اس آیے کریمہ کا ترجمہ، اب گفتگو کا آغاز یہاں سے ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، جب پروردگار عالم قوم با ایمان کو دیکھتا ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ دلوں کے گہرائیوں میں ایمان اتر چکا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تو ان کی تائید اپنی روح سے کرتا ہے۔ یہ باتیں ہو چکی ہے کل تک، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ روح سے کیسی تائید ہو سکتی ہے؟ تو روح کیا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے رسول، یہود و نصارہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ روح ہے کیا؟ ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر رب ہے۔ وَمَا أُوتِيتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس سے آگے تم جان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بہت مختصر علم دیا ہے۔ تو روح امر رب ہے۔ امر رب کیا ہے؟ پھر سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں خود اللہ نے واضح کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ روح امر رب ہے، اور امر رب جب پروردگار عالم کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یعنی یہ بات بھی واضح ہو چکی، خلق الگ ہے، امر الگ ہے۔ خلق وہاں پر ہے جہاں اسباب مادی پہلے سے موجود ہو، میٹریل موجود ہو۔ امر وہاں ہیں جہاں کچھ نہ ہو، عدم کے سناٹے سے بطن عدم کو چیرتے ہوئے ایک شے کو وجود دینے کا نام ہے امر۔ تو یہاں پر پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ہم انہیں امر رب سے تائید کرتے ہیں۔ امر رب یعنی کچھ نہیں تھا تو اب یہاں سے دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو روح امر رب ہے، یعنی حیات ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے اب بہت غور سے میری گفتگو کو سنیں، یہاں سے اب گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے وہ اگر اندر آ جائے تو یہاں سے گفتگو مسلسل رہے گی. اگر درمیان سے کوئی سنے گا تو شاید بہت سے سوالات اس کے ذہن پر ابھرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب یہاں سے گفتگو مسلسل ہے کہ اگر پروردگار عالم ایسے صاحبان ایمان کو جن کا ایمان اس قدر مستحکم ہے انہیں حیات دے رہا ہے، روح دے رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب تک یہ مرے ہوئے تھے؟ بس زندہ تو تھے، حیات تھی، ان کے جسموں میں روح تھی، تبھی تو انہوں نے ایمان کو قبول کیا، تبھی تو انہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. پروردگار زندوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر رہا ہے؟ ذی روح کو دوبارہ کیسے روح دے رہا ہے؟ حیات والوں کو دوبارہ کیسے حیات دے رہا ہے؟ تو پتا چلا اب تک وہ جی رہے تھے، یعنی استحکام ایمان سے پہلے جو جی رہے تھے وہ حیات اور ہے. اب استحکام ایمان کے بعد، ایمان کی مضبوطی کے بعد، اب جو پروردگار عالم حیات دے گا وہ حیات اور ہے. پھر سوال یہی ہے کہ جو استحکام ایمان سے پہلے انسان کے پاس جو حیات تھی، جو روح تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حیات کیسی تھی؟ استحکام ایمان کے بعد جو حیات ملنے والی ہے وہ حیات کیسی ہے؟ میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ قرآن کی بات ہے، قرآن سے پوچھ لیا. اسی کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. جب ایک آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس سے آپ کو پورا علم نہیں مل رہا ہے، تو جب دوسری آیت نے مل کر اس کو مکمل کیا تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا قرآن ہی کے ذریعے. جیسے مثال سے ایک بات واضح کر دوں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ کہیں گے ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، سورہ قدر پڑھیے، سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. توجہ چاہتا ہوں، یعنی قرآن نازل ہوا شب قدر میں. سورہ دخان کی بھی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں قرآن نازل ہوا. ان دو آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، مگر شب قدر ماہ رمضان میں ہے، یہ قرآن کہاں سے بتا رہا ہے؟ ایک دوسری آیت سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت نے کہا شہر رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے قرآن شب قدر میں نازل ہوا، یہ آیت کہہ رہی ہے قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. تو دونوں آیتوں سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ ماہ رمضان میں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ان دونوں آیتوں سے جو نتیجہ ہمیں ملا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، یہ دونوں آیتوں کو ملا کر جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے نا، اسی کو تفسیر کی زبان میں تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں. یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرنا، یہ سب سے اعلیٰ ترین تفسیر ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ عن بعض. قرآن کی شان یہ ہے کہ اپنی بعض کا خود بعض کے لیے تفسیر کرتا ہے.
وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ، اور قرآن گفتگو کرتا ہے بعض آیات کے لیے بعض آیات کے ذریعے۔ تو یہیں پر بھی میں چاہتا ہوں کہ اب جو صاحبان ایمان کو پروردگار عالم زندگی دے رہا ہے، نئی حیات دے رہا ہے، وہ کون سی نئی حیات ہے؟ اب تک تو زندہ تو تھے صاحبان ایمان، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پہنچایا کہ ان کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ اب پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ان کے مضبوطی کو دیکھ کر، اسی طرح جس طرح کوئی پولیس میں بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کا عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو الگ الگ انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کی تائید کی جاتی ہے، اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ قدرت اعلان کر رہی ہے اگر کوئی انسان وہ اپنے ایمان میں مستحکم ہو جائے، اتنا مستحکم ہو جائے، ایمان اس کے زبان کی حد نہیں بلکہ دل میں اتر جائے، تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تو اس کی ہم تائید روح سے کرتے ہیں، روح سے یعنی نئی حیات سے کرتے ہیں۔ اب وہ نئی حیات کیا ہے؟ اب اس کو معلوم کرنے کے لیے میں نے پھر شاگرد قرآن بن کر محضر قرآن میں زانوِ ادب کو طے کیا، تو قرآن نے اعلان کیا کہ دیکھو من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر کوئی عمل صالح انجام دے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، خواہ وہ مرد ہو، جنسیت میرا معیار نہیں ہے، عمل صالح اگر کوئی انجام دے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، واو حالیہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں عمل صالح انجام دے۔ فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پروردگار عالم فائے فوریت کے ساتھ جواب دے رہا ہے کہ ہم اس کو ضرور بضرور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اس آیت نے بڑھ کے اس آیت کا جو مکمل جو بات وہاں پر ایک وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ جو کہا تھا کہ ہم نئی حیات دیں گے، وہ کون سی حیات ہے؟ اس آیت میں بتایا کہ جو بھی حالت ایمان میں عمل صالح انجام دے گا کہ اسے ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان استحکام ایمان سے پہلے جو حیات گزر رہا تھا وہ حیات حیوان ہے، وہ جانوروں والی حیات ہے، جب ایمان مستحکم ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، حیات طیبہ اب میرا موضوع نہیں ہے حیات طیبہ، ورنہ مکمل گفتگو صرف حیات طیبہ پر ہوگی۔ اب حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات اگر اس کا ترجمہ کروں، حیات طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی، لیکن قرآن کی نگاہ میں، قدرت کی نگاہ میں حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں تک میں نے جتنی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، خود آیات سے اس کی شرح بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے۔ اب حیات طیبہ ایک ایسا لفظ ہے جو پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، پورے قرآن میں۔ فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان کے استحکام کو دیکھ کر ہم مومن کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اب حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اب اسے معلوم کرنا، تو جہاں قرآن صامت خاموش ہے وہاں نہج البلاغہ سے قرآن ناطق بول رہا ہے۔ حیات طیبہ اور رضا، وہ زندگی جس میں رضائے معبود ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، حیات طیبہ اس زندگی کو کہتے ہیں جس زندگی میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ اسی لیے تو پھر آیت نے بھی اس کا سہارا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے خدا راضی، خدا ان سے راضی، اسی کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ حیات طیبہ وہ زندگی جس میں رضائے معبود ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی ایسی زندگی جس زندگی سے پروردگار عالم راضی ہو۔ ہاں، ہم غیر معصوم ہیں،
ہم اگر 60 سال 70 سال 80 سال جیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کام ایسے ہم سے ہو جاتا ہے جس کام سے خدا راضی نہ ہو. یہ اور بات کہ بعد میں توبہ کر کر بارگاہ الہی میں لوٹ آتے ہیں. مگر کیا کائنات میں ایسی ہستیاں ہیں جن کی زندگانیاں مکمل طور پر حیات طیبہ ہو؟ کوئی ایسی زندگی ہے؟ یعنی اگر ان کی عمر 63 سال ہو اور 63 سالہ زندگی میں ایک لمحہ اور ایک لمحے کا 1000واں حصہ، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہ گیا ہو، ہے کوئی ایسی زندگی؟ ہے کوئی ایسا صاحب حیات جس کی زندگی مکمل حیات طیبہ ہو، جس کی زندگی مکمل طریقے سے رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو؟ کیا کوئی مورخ بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی سیرت نگار بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رضا کا تعلق دل سے ہے، یہ قلبی کیفیت ہے. ہر انسان کے ساتھ ہر لمحہ نہیں رہتا ہے. اگر ہر لمحہ بھی رہو تو اس کے دل میں کون سے خیالات آتے ہیں کس کو پتا؟ معبود تو ہی بتا. کیا تیری نظر میں کوئی ایسی زندگی ہے جس کی زندگی مکمل رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہو، جس کی مکمل زندگی حیات طیبہ ہو؟ تو قرآن نے بڑھ کر آواز دیا، کیوں نہیں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہے کچھ ہستیاں جو کچھ نہیں چاہتی ہیں، وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. کچھ ہستیاں ایسی ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کچھ ہستیاں ہیں یعنی یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یعنی مکمل رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ان کی زندگانیاں ہیں. یہ تو طے ہے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے ایسی ہستیاں جن کی مکمل زندگی حیات طیبہ ہے، رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہے. اب وہ کون ہے؟ اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں تفسیر علی ابراہیم قمی، بہت معروف بہت قدیم تفسیر، اس تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. امام فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لارادتہ اذا شاء اللہ شیئا فشاؤہ. امام فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمہ، پروردگار عالم نے ہم اماموں کے دلوں کو مخزن قرار دیا. ان اللہ جعل قلوب الائمہ موردا لارادتہ، یعنی اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادے کا ٹھکانہ قرار دیا. اذا شاء اللہ شیئا فشاؤہ، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ کر گزرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا مکمل حیات طیبہ کن کی زندگی ہے؟ یعنی جن کی زندگی سے پروردگار عالم راضی ہے. میں فلاں سے اتنا راضی ہوں، اگر اس نے کچھ کہا تو اس نے نہیں کہا بلکہ میں نے کہا، اس لیے کہ اس پر مجھے اتنا اعتبار ہے. اس نے کچھ کیا تو اس نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا. دو جگہ پر قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما رمیت اذ رمیت وإلى رمیتا. اے رسول، اے دیکھو رسول نے وہی کچھ نہیں کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. انہوں نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی. تو اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگانیاں رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. صلوات محمد والے محمد.
آئیے یہاں سے میں اب تاریخ میں جانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ان ہستیوں کے کارناموں کو ان آیات کریمہ سے جو میں نے تفسیر یہاں تک پیش کی ہے، اس کے ضوء میں، اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ زندگانیاں جو کچھ نہیں چاہتی وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب وہ کچھ ارادہ کرتا ہے تو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ یہی تو بات ہے نا۔ مولا کے فضائل بعض لوگوں کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ مولا کے کلام کو، مولا کے فضائل کو توحید سے جدا کر کے دیکھتے ہیں۔ جب توحید کے ساتھ امامت کو سمجھیں گے تو بہت چیزیں حل ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگ علی کے فضائل بیان کرنے میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی تو تمہارے علماء، تمہارے ذاکرین منبروں سے پڑھتے ہیں جب علی نماز کی عالم میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی، بلکہ مکمل طریقے سے وہ خدا کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذالب یمانی مولا سے سوال کرتا ہے، اے علی کیا آپ اپنے خدا کو دیکھتے ہیں؟ مولا نے کیا فرمایا؟ ویلک، افسوس ہے تجھ کو، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ مگر فوراً بتا دیا، لا بالعیون، آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یعنی دل کی آنکھوں سے امام خدا کے جلووں کو دیکھتے ہیں، اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، تب عبادت کرتے ہیں۔ یعنی حسن الہی کو دیکھتے ہوئے اس کے محضر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقی نماز یہی ہے عزیزان محترم۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم مکمل طریقے سے اپنے وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کسی اور چیز کا تصور نہ ہو۔ کنجی کہاں ہے، یہاں سے کہاں جانا ہے، بازار سے کیا لینا ہے، نماز تو ہو رہی ہے، خیالات کدھر کہیں اور ہے نہیں۔ جب حالت نماز میں آ گئے ہو مصلی پر، صرف خدا کے جلووں کو دیکھو۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس کے جلووں کو دیکھتا ہوں، اس کے سامنے ہوتا ہوں۔ جب اس کے حسن کے جلووں کو دیکھتا ہوں تو پھر کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ اسی لیے جنگ احد میں جب علی کو تیر لگا، جب اصحاب نے چاہا کہ علی کے پیروں سے تیر نکالی جائے، علی تڑپ اٹھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے، اگر کوئی نکالنا چاہے تو درد لگتا ہے۔ تیر پوری طرح پیر میں پیوست ہو گیا۔ جب تیر کو نکالنا چاہتے تھے علی تڑپ جاتے تھے، علی کو درد ہوتا تھا، لیکن مزاج شناس امامت رسالت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جملے کی قدر نہیں کی آپ نے۔ مزاج شناس امامت رسالت ہے اور مزاج شناس رسالت امامت ہے۔ لہذا رسول نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو علی کے پیروں سے تیر نکالی جائے تو ایسے نہیں، جب حالت نماز میں علی آ جائیں گے تو حسن خدا کو وہ دیکھتے رہیں گے تو کسی اور چیز کا ان کو پتہ نہیں رہے گا، کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوگی، اس لیے اس وقت تم نکال لینا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر دنیا کہے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کو آدمی دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہے، تو قرآن نے اس کا جواب بھی قرآن نے سورہ یوسف میں دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سورہ یوسف میں کیسے دیا کہ جب زلیخا پر یہ الزام لگا کہ تم اپنے غلام کی عاشق بن گئی ہو تو کہا تم اگر دیکھ لو گی تو تم بھی عاشق بن جاؤ گی۔ اس نے سہیلیوں نے کہا زلیخا سے ہم بھی یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو زلیخا نے کہا ایک شرط ہے،
زلیخا کی سہیلیوں سے زلیخا نے کہا ایک شرط ہے، زندان سے یوسف آئیں گے، جب نکلیں گے تمہارے ہاتھوں میں پھل ہوں گے اور چاقو ہوں گے، اور جب میں کہوں گی اس وقت چاقو سے پھلوں کو کاٹتے رہنا۔ تو لائن سے بیٹھ گئی ہیں زنان مصر، یوسف زندان سے رہا ہوتے ہیں، جب یوسف آئے اللہ اکبر، زنان مصر کی نگاہیں حسن یوسف پر پڑتی ہے تو وہ ششدر ہو جاتی ہے، ادھر ہاتھ چل رہے ہیں اور پھل کٹ رہے ہیں، حسن یوسف پر نگاہ ہے، یہاں تک کہ پھل کٹتے کٹتے چاقو انگلیوں تک آ گئی ہے، اب انہیں خبر نہیں ہے، حسن یوسف کو دیکھنے میں مشغول ہے، پھل کٹ چکے، انگلیاں کٹ رہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی روایت نہیں، سورہ یوسف گواہ ہے، انگلیاں کٹ کر خون رس رہا ہے، انہیں خبر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوسف کے حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب زنان مصر جب یوسف کے حسن کو دیکھتے ہوئے انگلیاں کٹ رہی ہے تو احساس تکلیف نہیں، اگر علی حسن الہی کو دیکھ رہے تلوار نکال لی جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے محمد والے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ علی کے بارے میں جب مولا کائنات حالت نماز میں ہوتے ہیں تو صرف خدا کے جلووں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، تیر نکال لی جائے تو پتہ نہ چلے۔ یہ مولا کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے، جب حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر انگلیاں کاٹ لیتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے مگر احساس تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہتے، دونوں میں بڑا فرق ہے، تکلیف ہونا اور ہے، تکلیف کا احساس ہونا اور ہے، اس لیے کہ پوری توجہ ادھر ہے۔ اللہ اکبر، علی کا یہی کمال، یہی صفت خدا کو اتنا پسند آ گیا، اے علی تم میرے جلووں کو دیکھتے ہوئے، میرے جمال کو دیکھتے ہوئے جب تو نماز پڑھ رہا ہے، تیر قدموں سے پیروں سے نکال لی جائے تجھے پتہ نہ چلا، تو اب میں تجھے اس صفت کا مظہر بنا رہا ہوں۔ لہذا عزیزان محترم، جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، مگر مولا فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، جس طرح پھول سے خوشبو نکلتی ہے اس طرح آسانی سے روح نکلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر کی روح الگ انداز سے نکالی جاتی ہے، مومن کی روح الگ انداز سے نکالی جاتی ہے، نہیں، فرق اتنا ہے جب مومن مرتا ہے علی کے حسن پر نگاہیں ہوتی ہے، احساس تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سے بہتر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ تو بات پہنچ رہی نا، تو عزیزان محترم، مولا کائنات اگر نماز کی حالت میں تیر نکال لی جائے پتہ نہ چلے، اس لیے کہ حسن حقیقی پر نگاہیں جمی ہے، دل کی آنکھوں سے علی حسن خالق کو دیکھ رہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ نے واضح کر دیا، لیکن ایک سوال ہے، معترض کا سوال ہے، کہ آپ نے سمجھا دیا، ہم سمجھ گئے، ایک واقعات نہیں کئی واقعات ہیں۔ امام چہارم امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، گھر جل رہا تھا، ایک شور تھا، جب امام نے نماز ختم کی پوچھا کچھ ہوا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں، گھر جل گیا، اتنا شور، آگ لگ رہی ہے، آپ نے نہیں دیکھا شعلے بھڑک رہے تھے؟ امام نے فرمایا نہیں، میں جہنم کے شعلوں کو خاموش کر رہا تھا۔ امام محو تھے عبادت الہی میں، دنیا کا پتہ نہیں، امام کا جملہ ہے، نہ مجھے پتہ نہیں، میں جہنم کے شعلوں کو بجھا رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے یہاں پر عزیزان محترم،
کہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے، اچھا حالت نماز میں تیر نکال لی جائے تو علی کو پتہ نہ چلے، وہ علی نماز پڑھتے ہوئے فقیر کی آواز کو کیسے سن لیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ واقعہ بالکل مصدقہ ہے، آیت گواہ ہے، آئے ولایت، کیسے سن لیا علی نے؟ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں اپنے مولا کے بارے میں، متضاد باتیں. ایک طرف یہ کہ پیروں سے تیر نکالی جائے، پیر سے تیر نکالنا وہ پتہ نہ چلے. فقیر نے آواز دی، اس کی آواز علی نے کیسے سن لی؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. فقیر مسکین علی کے دروازے پہ نہیں، اللہ کے گھر میں آیا، آواز دی، کوئی ہے جو میری حاجت کو پوری کرے. کسی کی آواز نہیں آئی. جاتے جاتے خدا کو گواہ بنائے، پروردگار تو گواہ ہے نا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. قدرت کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری چوکٹ سے، میرے گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ جائے. پروردگار عالم اس کو عطا کرنا چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. اب عطا کرے گا تو کیسے عطا کرے گا؟ علی نے فقیر کی آواز نہیں سنی. جس آدمی کو پیر سے تیر نکالنے کا اندازہ نہیں، خبر نہیں، وہ فقیر کی آواز کیسے سن لے گا؟ لیکن بات کیا ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. ہے جو کچھ ہستیاں جو کچھ نہیں چاہتی وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا. امام باقر نے فرمایا جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ارادہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. علی نے آواز نہیں سنی، اس نے ارادہ کیا. اللہ نے اس فقیر کو دینے کا ارادہ کیا، ید اللہ کے دل میں ارادہ ڈال دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ چاہتا ہوں، اس نے ارادہ کیا. وما تشاءون الا یشاء اللہ. ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مؤردا لارادته اذا شاء اللہ شیئا فشاؤه. جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ کر گزرتے ہیں. دیا تو بھی علی نے کیا دیا؟ مجھے پوری تاریخ نہیں پڑھنا ہے. دیا تو بھی کیا دیا؟ انگشتری. صرف انگشتری نہیں، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. کوہنا لباس و نانے جویں دیکھ دیکھ کر مفلس نہیں سمجھنا جناب امیر کو. کوہنا لباس و نانے جمی دیکھ دیکھ کر مفلس نہیں سمجھنا جناب امیر کو. جتنی گراں بہا تھی سلیمان کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اتنی زکوٰۃ دی ہے. علی نے جو کچھ دیا وہ رضائے معبود کے تحت دیا. ارادہ خدا، عمل علی. اب دکھا دکھی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت کچھ دیا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. آیت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایسا عمل جو دکھانے کے لیے انسان کرتا ہے وہ سند قبولیت نہیں پا سکتا ہے. اس کے بعد سے بہت سے لوگ انگوٹھیاں دیے، کیا دیا، بڑی تاریخ ہے. آپ لوگ اشارے سمجھتے ہیں. مدح علی بھی کیجئے نعت نبی کے ساتھ، مدح علی بھی کیجئے نعت نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ارے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. لہذا عزیزان محترم،
جو کچھ ہے وہ رضائے معبود ہے. رضائے معبود کے تحت زندگی گزارنا حیات طیبہ ہے, اور یہی درس علوی ہے ہمارے لیے. کچھ کرو تو رضائے خالق کے لیے, مجلس میں آؤ خدا کو راضی کرنے کے لیے, ممبر پہ آؤ رضائے خالق کے لیے, تبرک تقسیم کرو رضائے خالق کے لیے, ماتم کرو, نوحہ پڑھو, جو کرنا ہے کیجیے, عمل صالح ہو رضائے معبود کے لیے. اگر عمل ظاہراً صالح ہے لیکن رضائے معبود نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں. امام غزالی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے, مجھے اس وقت یاد آ گیا اتفاق سے. امام غزالی کہتے ہیں قیامت کا ہجوم ہوگا, ایک شخص کو عرصہ محشر میں لایا جائے گا اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تجھے اللہ نے دولت دی کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں دولت بہت دی. کہا تو نے تقسیم کیا؟ ہاں میں نے تقسیم کیا, لوگوں میں تقسیم کیا, رشتہ داروں میں تقسیم کیا, صلہ رحم انجام دیا. کہا یہ بات صحیح ہے, ہم تائید کرتے ہیں, اللہ نے تجھے پیسہ بھی دیا اور تو نے تقسیم بھی کیا, مگر تو جہنم میں جائے گا. کہا معبود تو نے دولت دی, میں نے دولت کو لوگوں میں تقسیم کیا, اب جہنم کیسے؟ تو کہتے ہیں تو لوگوں میں سخی بننے کے لیے تقسیم کیا. تو لوگوں میں سخی بننے کے لیے تقسیم کیا, تو خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہی ہے میسج. توجہ چاہتا ہوں, میں بعرض معذرت, میں کوئی منفی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, مگر کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. عزاداری عروج پر ہے, مجلسیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے, جلوس پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں, انجمنیں بڑھ رہی ہے, سب کچھ صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک, مگر لوگوں کو بتانے کے لیے کتنا ہو رہا ہے, خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کتنا ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنے دل کے حال خود جانتا ہے, خدا جانتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا فلاں صاحب نے بہت اچھی مجلس کروائی ہے, بہت بہترین ذاکر کو بلایا, تبرک بہت اچھا تھا. میں نے کہہ دیا دکھانے کے لیے کر رہے, آپ کو حق نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, کسی نے اچھے ذاکر کو کیا, اچھا تبرک کھلایا, بہت بہترین انداز سے مجلس ہوئی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کی نیت میں حملہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. یہ رضائے معبود کا یہ رضائے معبود کی جو بات ہے, یہ خود انسان اپنے اندر دیکھے. یعنی میں دوسروں کو نہ دکھاؤں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, بلکہ خود فیصلہ کرے اپنے آپ سے کہ میں واقعاً یہ عمل جو انجام دے رہا ہوں یہ خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, جناب موسیٰ, حدیث قدسی ہے, جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال کیا, پروردگار میں کیسے سمجھوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو قدرت کا اعلان ہوتا ہے, اے موسیٰ عمل کرتے وقت یہ اپنے اندر دیکھو کہ تم اس عمل کو خدا کے لیے کر رہے ہو یا کسی کو دکھانے کے لیے. جہاں تمہیں یہ یقین ہو جائے میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, سمجھو میں تجھ سے راضی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شکل. مجلسوں سے یہی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ رضائے معبود کے سائے میں اور سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی حیات طیبہ ہے. تو لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ہر آدمی اپنے نفس کا, اپنے دل کا خود ذمہ دار ہے. میرا دل, میں قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ قربت یعنی رضا. توجہ چاہتا ہوں, انسان جیسے جیسے
رضا کے مراحل ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے جاتا ہے، اللہ سے قریب ہوتے جاتا ہے۔ تو عزیزان مطلب گفتگو کو آج کے لیے بس دو چار جملے اور کل کے لیے پھر انشاءاللہ ایک بات اور اب کی زحمت سماعت ختم کروں گا۔ تو رضائے معبود اگر سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھنا پڑے گا، جہاں پورے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے حسین کی ایک ہی آواز ہے، رضن بقضائہ ہی۔ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ تسلیما لامر، یعنی حسین لاشا اٹھا رہے ہیں، رضن بقضائہ، اس کے فیصلے سے راضی ہو، وہ تسلیما لامر، اس کے امر، اس کے حکم پر سر تسلیم خم ہے۔ کربلا رضا و تسلیم ہمیں سنا رہی ہے، سمجھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجالس عزا اس کربلا کے تسلسل کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، مجالس عزا، فرش عزا تسلسل کربلا کا نام ہے۔ جب فرش عزا تسلسل کربلا کا نام ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مجلسوں میں وہ چیز ہے جو کربلا میں ہے، وہ مقصد ہماری مجلسوں کا ہے جو کربلا کا مقصد تھا، قیام کربلا کا مقصد تھا۔ اگر ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں رضائے معبود ہے۔ ہر لاشے کو اٹھاتے حسین نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامر۔ اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامر، نوحہ پڑھ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامر، منبر پر آ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامر، اگر فرش بچھا رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامر، تبرک بنا رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامر، نوحہ نہ کسی کو سنانے کے لیے، نہ کسی سے تعریف لینے کے لیے، خدا راضی ہو جائے، اللہ بیت راضی ہو جائے۔ اگر آپ کا مقصد وہی ہے جو کربلا کا مقصد ہے تو سمجھو ہم حسین کی مجلس کر رہے ہیں۔ اگر مقصد سے خالی ہو تو آپ اپنی اور میری مجلس کر رہے ہیں، حسین کی مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی۔ کربلا میں دونوں چیزیں نظر آتی ہے، دو چیزیں ہیں کربلا میں، توجہ چاہتا ہوں میرے سے۔ ایک جانب کربلا میں جہاں رضائے الہی ہے، دوسری جانب مکمل دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ ایک مثال، یہ میرا نقطہ نہیں، سید العلماء نے لکھا ہے، میں سید العلماء کے نقطے کو انہی کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کربلا صبح عاشور جب پسر سعد نے قیام حسینی کی طرف پہلا تیر رہا کیا، پوری فوج اشخیاص کو گواہ بنایا، تم لوگ گواہ رہنا، یہ جرات میں کر رہا ہوں۔ بھائی اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے پیچھے مکمل تاریخ ہے۔ عمر ابن سعد بچپنے سے حسین کو جانتا ہے، حسین کی اسے معرفت ہے، معرفت ان معنوں میں نہیں، جانتا ہے، پہچانتا ہے، حسین کو پہچانتا ہے، یہ جانتا ہے حسین کو قتل کرنے کا مطلب ہے جہنم، اسے یقین ہے۔ لہذا اصل میں وہ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے رائے کا حاکم بنایا، گورنر بنا دیا، بس آج کل میں نکلنے والا تھا، نکلنے سے پہلے ابن زیاد نے اس کو طلب کر دیا، جانے سے پہلے ادھر آؤ۔ کہا بس آپ نے حکم دیا، میں رائے جا رہا ہوں۔ کہا نہ، اس سے پہلے کارنامہ انجام دینا ہے۔ کیا؟ حسین سے آپ بیعت لو یا سر لو، جب تک اس کارنامے میں پاس نہیں ہوگے تم کو گورنر نہیں بنایا جائے گا۔ بہت مشکل میں پھنس گیا۔ اس کی مکمل کوشش یہی تھی کہ حسین بیعت کر لے، اگر امام حسین بیعت کر لیتے اس کا فائدہ تھا، آخرت بھی محفوظ ہے کیونکہ قتل کرنے سے بچ جاتا، اور دنیا میں ملک کے رائے بھی اسے حاصل ہو جاتا۔
دونوں فائدے ہیں. لہٰذا آخری وقت عمر ابن سعد کی کوشش یہی تھی, اور حر بھی اسی لیے ساتھ ہوئے. توجہ چاہتا ہوں, حر کو پتا نہیں تھا امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا. حر کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ آپ امام حسین کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہے. امام کو امام مانتا تھا حر. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مقام پر جہاں امام حسین نے کہا کہ نماز ظہر ہے, اے حر تم اپنی جماعت کو لے کر ادھر نماز پڑھو, میں اپنی جماعت کو لے کر ادھر نماز پڑھ رہا ہوں. تو حر نے کیا کہا تھا, آقا آپ جیسا امام ہوتے ہو میں الگ نماز پڑھوں. ہے نا, تاریخ ہے نا. حر نے اپنی مکمل جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی. حر صرف اسی لیے تھا کہ ہو سکتا ہے میری ڈیوٹی ہے, میں کمانڈر ہوں, حسین کے ہمراہ ہوں, ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہیں جا کر رک جائے, یا تو حسین بیعت کر لے, یا ہو سکتا ہے کہ یزید اتنا بڑا ارادہ نہ کرے کہ حسین کو قتل کر دے. لیکن جب یہ حر کو یقین ہو گیا بات اب قتل تک آئی, تب حر نے لشکر شام سے لشکر حسین کی طرف سفر کیا. عمر ابن سعد کا بھی ارادہ یہی تھا. عمر ابن سعد نہیں چاہتا کہ امام حسین کا قتل ہو جائے, اس لیے ٹال رہا تھا. اس کے ارادے ہے, جب ایک فوج ہوتی ہے تو سامنے والا جو بڑے پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے حاسد ہوتے ہیں. خبر پہنچا دی عبید اللہ ابن زیاد تک, عمر ابن سعد کے ارادے اچھے نہیں ہیں, وہ حسین کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آ رہا ہے, وہ قتل نہیں کرنا چاہتا ہے. 4000 کی فوج دے کر شمر کو بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دیکھ اگر عمر ابن سعد کے ارادے بدل گئے تو عمر ابن سعد کو قتل کر دینا اور یہ کریڈٹ تم لینا. جیسے ہی 4000 کا لشکر لے کر شمر کربلا پہنچا تب عمر سعد نے کہا نہیں اب تو قتل کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تم لوگ کہہ رہے نا میں بہت امام حسین کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, گواہ رہنا پہلا تیر میں رہا کر رہا ہوں. یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ. پورے لشکر شام کو گواہ بنا کر عمر سعد کہہ رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں سید العلماء کا جملہ قدر کیجیے اس جملے کی. پورے لشکر شام کو گواہ بنا کر جب تیر رہا کر رہا تھا عمر سعد نے کہا دنیا والوں گواہ رہنا, سب سے پہلا تیر میں رہا کر رہا ہوں خیام حسینی کی طرف. یعنی دنیا کو بتا کر کام کرنا یہ عمر ابن سعد کا طریقہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, مگر حسین نے اپنے لختے جگر کو روان مقتل کیا تو آسمان کا رخ کر کے کہا خدا تو گواہ رہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا امام حسین نے جب علی اکبر کو روان مقتل کیا تو کیا فرمایا, اللہم اشہد, پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم پر, میں اس غلام کو اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں خلق میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. کربلا نے دونوں تصویریں ہمارے سامنے رکھ دی. ریاکاری کرنا یزید کا عمل ہے, خدا کو گواہ بنا کر کام کرنا یہ حسین کا عمل ہے. اگر حسینی ہیں مجلسیں کریں ماتم کریں تو صرف خدا کے لیے. جھگڑے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں میں آ جاتا ہے. میری مجلس, میری انجمن, میرا ماتم, میرا عزا خانہ, میرا ذاکر سب میرے آپ کے ہو گئے تو حسین کا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. لہذا کثرت مجالس کے ساتھ ساتھ کیفیت پر نظر رہے. ہم کتنا درس حاصل کر رہے ہیں, ان مجالس سے درس حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. پورے مقتل میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی آواز, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ.
اگر تسلیم اور رضا کی کوئی تصویر ہے کربلا میں مکمل تو اسے عباس کہتے ہیں. اسے خواہش کی گئی کہ مولا عباس کے مصائب پڑھو. ھذا دارو امام جعفر الصادق علیہ السلام. جو زیارت باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے لیے پڑھی ہے اس کو اٹھا کر دیکھا کیجیے. اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع میں سے سب سے بہترین ذریعہ زیارات ہے. ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، اس کی شرح ہونی چاہیے، بلکہ اس کی شرحوں پر مجلسیں ہونی چاہیے. زیارت امین اللہ یہ بہت اہم زیارت ہے. چوتھے امام نے تعلیم دی ہے، اس کے فقرے دیکھیے. اور زیارت ابو الفضل العباس یہ وہ زیارت ہے جس کو امام صادق نے خود پڑھی ہے. بات طول نہ ہو جائے تو ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں، شاید پھر کبھی کہنے کا موقع ملے نہ ملے. یہ بہترین موقع ہے، بات یہاں تک آ گئی. ہمارے پاس زیارتیں جو ہیں نا سب سے پہلے دو طریقے کی ہیں، دو طرح کی. ایک معصورہ ہے جو کسی امام کی تعلیم کردہ ہے، اسے معصورہ کہتے ہیں. کچھ وہ زیارتیں ہیں جیسے امام زادوں کی زیارتیں ہیں، کسی امام سے تعلیم یافتہ یعنی کسی امام سے نقل ہوئی نہیں ہے، بلکہ علماء نے مختلف زیارتوں میں جو صفتیں دیکھی ہے ان صفتوں کو ان میں دیکھا تو ایک زیارت بنا لیا ہے. غلط نہیں ہے، یہ زیارت غیر معصورہ ہے. اور معصورہ زیارتوں میں جو غیر معصوم کا مطلب 14 سے ہٹ کر، ورنہ میں مولا عباس کو غیر معصوم نہیں کہتا، اس کی اپنی ایک دلیل ہے، اس کی یہ جگہ نہیں. 14 سے ہٹ کر جن کے لیے زیارت معصورہ ہے وہ صرف 3 شخصیتیں ہیں. بڑی ذمہ داری سے ممبر سے ادا کرتا ہوں، صرف 3 شخصیتیں. ایک ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، دوسری زیارت ہے علی اکبر کی، تیسری زیارت ہے مولا عباس کی. اور معصورہ زیارتوں میں بھی 2 طرح کی زیارتیں ہیں. عزیزان محترم، بس آسان لفظوں میں اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. معصورہ زیارتوں میں بھی 2 طرح کی ہیں. کچھ زیارتیں وہ ہیں جنہیں مولا نے زیارت کرنے والے کو تعلیم دی ہے. جب تم میرے جد امجد کی زیارت کے لیے جانا تو دروازے پر یہ پڑھنا، سرحانے یہ پڑھنا، پایتی یہ پڑھنا. یعنی مولا نے تعلیم دی ہے مومن کو زیارت کرنے کا یہ انداز ہے. کچھ زیارتیں وہ ہے تعلیم نہیں دی، جب خود گئے تو پڑھے. دونوں میں فرق ہے. یعنی ایک یہ کہ مولا تعلیم دے رہے ہیں، تم جانا تو تمہارے لیے زیارت ہے، تم اس طرح پڑھنا. ایک مرتبہ وہ ہے کہ مولا خود جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو خود پڑھتے ہیں. باب الحوائج علیہ السلام کی جو زیارت ہے نا، جب آپ کربلا جائیں گے تو وہاں پر آویزہ ہے زیارت، اور کتابوں میں موجود ہے، مفاتی میں موجود ہے. یہ وہ زیارت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کسی کو تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ امام بنفس نفیس جب زیارت مولا عباس کے لیے پہنچے تو آپ نے پڑھی ہے. اس کی اہمیت جانیے. اور واحد امام ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے. ہمارے جتنے ائمہ اور معصومین تھے انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. رسول اسلام مکے کو چھوڑا اس لیے کہ کفار قریش نے آپ کا گھر گھیرا. حکم خدا ہوا علی کو سلاؤ، آپ یہاں سے ہجرت کیجئے. رسول کی ہجرت اجباری ہے. مولا کائنات نے مدینے کو چھوڑ کر کوفہ مرکز بنایا. حالات ایسے تھے، ادھر جنگ جمل، پھر جنگ صفین، جنگ نہروان، 4.5 سال یوں ہی گزر گئے. مجبور تھے مولا کائنات.
پھر اسی طرح دوسرے اماموں کو دیکھیے، امام رضا کو بلایا گیا، 7ویں امام کو بلایا گیا. یہ جتنی ہجرتیں ہمارے ائمہ کی ہے سب حاکمان وقت کے جبر کی بنیاد پر ہے. لیکن 2 سال امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے کوفہ ہجرت کی ہے. 2 سال. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں جو شیعہ ہے ان کو ولایت سکھایا جائے، ان کو دین کی تعلیم دی جائے. یہ 2 سال مسجد کوفہ میں بیٹھ کر امام نے تعلیم دی، شاگرد بنائے. یہی 2 سال تھے جس میں کوفے میں رہتے ہوئے ابو حنیفہ نے امام صادق سے درس حاصل کیا. یہی 2 سال ہے جس کے لیے ابو حنیفہ نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہی 2 سال تھے. تو انہی 2 سالوں کے درمیان میں مولا جب تک 2 سال تھے تب تک کوفے سے کربلا ہر پنجشنبہ، ہر شب جمعہ نجف کربلا جاتے تھے. اپنی سواری تھی، اس پہ بیٹھ کے جاتے تھے. کربلا میں فرات سے پہلے نہر فرات جو نہر القلمہ آج ہے، جو کربلا جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے ایک باغ امام جعفر الصادق، مقام امام جعفر الصادق آج مسجد کی شکل میں جگہ موجود ہے. امام نے اس باغ کو خریدا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 سال رہے، ہر جمعرات آتے جاتے تھے، لہٰذا ایک جگہ ہونی چاہیے، لہٰذا اس جگہ کو خریدا. وہ امام کا باغ ہے، آج بھی باغ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مشہور ہے، جو مقام امام زمانہ کے پیچھے ہے. تو عزیزان محترم وہاں اترتے تھے مولا. وہاں اتر کے پھر اس کے بعد علقمہ میں غسل کرتے تھے. پھر وہاں سے پیادہ پا جد امجد کی زیارت کو جاتے تھے، باب الحوائج کے لیے زیارت کی جاتی تھی. جب آپ باب الحوائج کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر آپ نے جو زیارت پڑھی وہ زیارت آج بھی آویزہ ہے. یہ ہے زیارت. اس میں مولا کے فقرے دیکھیے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین علیہم السلام. سلام ہو عبد صالح پر. جانتے ہو عبد صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک بندہ. لیکن کون ہے امام کی نظر میں عبد صالح؟ جب آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو اختتام مراحل تک لے جاتے ہیں تو سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم اپنے مصلیوں پر اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر سلام. اللہ کے نیک بندے تمام انبیاء اور اولیاء ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جن پر نماز پڑھنے والا سلام بھیجا رہا ہے؟ تو مولا امام جعفر الصادق نے قبر عباس پر کھڑے ہو کر زیارت میں یہ جملہ ادا کر کے بتایا، اے عباس وہی تم عبد صالح ہو. تو مجھے کہنے دیجئے مقام و مرتبہ عباس یہ ہے کہ نماز خدا کی ادا ہو رہی ہے، سلام عباس پر پڑھی جا رہی ہے. اشہد لکا، میں گواہی دیتا ہوں عباس. کون؟ مولا امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں. کس چیز کی؟ تسلیم کی، تصدیق کی، وفا کی، نصیحت کی. یہ 4 چیزیں ہیں. یعنی مکمل اگر کوئی مرقع رضا و تسلیم ہے تو وہ عباس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ کی تسلیم و رضا، آپ کے وفا و نصیحت کی. اللہ اکبر. سر تسلیم مطیع کتنے مطیع تھے. جب امام حسین مدینے سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے، ہر ایک نے امام کو اپنے اپنے انداز سے روکا. مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے. دشمن بھی روکتے رہے، دوست بھی روکتے رہے، مگر تاریخ کے بین السطور ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ عباس نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو مولا نہ جائیے. المطیع للہ. عباس جانتے ہیں یہ وہ شخصیت نہیں ہے جسے میں گواہی، میں مشورہ دوں. یہ وہ ہے
جن کے حکم پر مجھے عمل کرنا ہے. یہ ہے مقام تسلیم، یہ ہے مقام رضا. اور اطاعت کی حد دیکھیے، اللہ اکبر. مقام اطاعت یہ ہے کہ جس وقت علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے، چھوٹا سا عباس لیکن بہادر، باپ کے سر پہ ضربت لگی، عباس کو غیظ آ گیا، مگر مولا علی نے فرمایا اگر میں زندہ رہوں تو قاتل کا محاسبہ مجھ سے ہوگا، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو ایک ضربت کے عوض صرف ایک ضربت. اللہ نے اطاعت امام. عباس گھٹ گھٹ کر رہ گیا، باپ کی دشمن سے بدلہ نہ لے سکا. یہ سن 40 ہجری کا واقعہ. 10 سال گزرے. سن 50 ہجری امام حسن شہید ہو گئے. شہادت سے پہلے بھائی سے وصیت کی، بھیا ابا حسین میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر دشمن منع کرے تو ان سے کچھ نہ کہنا، ماں کے پہلو میں دفن کر دینا، بقیع میں دفن کر دینا. لاش حسن کو لے کر جب مسجد نبوی میں گئے، روکا نہیں بلکہ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. اہل بیت کا یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے 2 مرتبہ نکلا. اہل بیت کا وہ جنازہ ہے کفن بدلا گیا. کیا؟ جس وقت بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، عباس جیسا بہادر، عباس جیسا شجاع موجود ہو، کیا عباس کو غیظ نہیں آیا؟ نیام سے عباس نے تلوار تو نکال لی. حسین نے کہا عباس رک جا. اللہ اکبر. اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین. ایسا اطاعت گزار عباس سے جیسے کہ عباس رک جاؤ. عباس رک گئے. مگر ہاں زیادہ مصائب کا جملہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھو. دنیا کا دستور ہے جب کوئی مر جاتا ہے اس کو دفن کرنے کے بعد نزدیک ترین اقربا گھر واپس لوٹتے ہیں تاکہ گھر کی عورتوں کو تسلی دیں. گھر کی عورتیں بھی بیٹھ کر انتظار کرتی ہے جو میرے بھائی کا جنازہ لے کر گئے، جو میرے بابا کا جنازہ لے کر گئے، دفنا دیا. اللہ اکبر. عورتوں میں اور مردوں میں یہ فرق ہے، کم سے کم مردوں کو اتنی تسلی تو ملتی ہے مرنے والے کے جنازے کو لے کے آپ قبرستان تک جاتے ہیں اور سپرد لحد بھی کر دیتے ہیں اور آخری دیدار بھی کر لیتے ہیں. مگر اللہ اکبر، عورتوں کو سلام، وہ گھر کی چوکٹ ہی سے جنازے کو ودا کرتی ہے، پھر اس کے بعد گھر میں تصورات کی دنیا میں کھو جاتی ہے. جنازہ گیا ہوگا، ابھی دفنایا جا رہا ہوگا، ابھی تلقین پڑھی جا رہی ہوگی. ارے بڑے بے چینی سے عورتیں انتظار کرتی ہے دفن کر کے اقربا آئیں گے. جب بھائی دفن کر کے بھائی کو آتا ہے، بہن لپٹ کے پوچھتی ہے بھیا کیا آپ نے بھیا کو دفن کر دیا؟ یقیناً عزیزان محترم، جب حسن کے جنازے کو دفن کر کے حسین گھر میں لوٹے، زینب نے پوچھا بھیا کیا کسی نے دوبارہ روکا تو نہیں؟ کیا دوبارہ کسی نے تیر تو نہیں چلایا؟ مگر اللہ اکبر، عباس نہیں گئے. زینب کی نگاہیں عباس کو تلاش کر رہی تھی. ایک مرتبہ پوچھا بھیا حسین، سب نے بھائی حسن کا دفن کے بعد مجھے پرسا دیا مگر عباس نہیں ہے. حسین اٹھتے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں گھر کے کونے میں دیوار سے سر لگا کر عباس زار و خطار رو رہے ہیں. پشت عباس پہ ہاتھ رکھا. حسین نے کہا بھیا عباس کیا آپ نے زینب کو پرسا نہیں دیا؟ عباس نے کہا کیسے جاؤں شہزادی کے سامنے؟ اگر یہ پوچھ لے کیا سن رہی ہو عباس؟ تمہارے ہوتے ہوئے بھائی حسن کے جنازے پر تیر چلے.
کیا جواب دوں بھیا؟ ہاذا دارو اللہ اکبر، یہ مقام صبر، یہ مقام تسلیم، یہ مقام اطاعت ہے۔ یہ 40 ہجری کا 50 ہجری کا واقعہ، پھر 10 سال اور گزرے، سن 60 ہجری جب ولید کے دربار میں مروان نے گستاخی کیا، حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس دربار میں داخل ہو گئے، تلوار کو میان سے نکالا، چاہا مروان کا سر قلم کر دے، حسین نے روکا، عباس رک جاؤ، اللہ نے مقام اطاعت عباس کو سلا۔ عباس رک گئے، راہ کربلا ہے، ارے ہر کے لشکر نے گستاخی کی، لجام فرض امام پہ ہاتھ رکھا، عباس کو غیظ آ گیا، حسین نے کہا راہ کربلا ہے، کربلا نہیں ہے۔ لو عزادارو قافلہ جب کربلا آیا، شیر ترائی کو دیکھ کے جھومنے لگا، اے کہا اب یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر آقا کا خیمہ ہوگا، ادھر شہزادیوں کے خیمے ہوں گے، اور یہاں اصحاب کے خیمے ہوں گے، یہاں پر میرا خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عباس نے بڑی محنت سے دوسری محرم کو پورے خیمے آمادہ کیے، ابھی خیمے مکمل آمادہ بھی نہیں ہے، 4 محرم کو لشکر یزید سے خاصد یہ قتل لے کر آتا ہے، حسین خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لے ورنہ بھی جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، عباس کو جلال آ گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ خط نیزہ کو اٹھایا، ارے نیزے کو اٹھایا، خط کھینچا اور کہا مجال ہے کسی کی جو اس خط نیزہ کو عبور کر کے آ سکے۔ عباس جلال کے عالم میں ہے، حسین اب بھی روکتے تو عباس رک جاتے۔ اب تک مقام امامت، مقام اطاعت امام کو دیکھو، اب احترام زینب کو دیکھو۔ حسین ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، کہتے بہنہ غضب آ گیا، شیر کو جلال آ گیا، شیر کو جلال آ گیا، ارے زینب ذرا عباس کو روک لو۔ ایک مرتبہ ادھر عباس غصے میں اعلان کر رہے، جو بھی ہاتھ خیمے کی طرف پڑیں گے ان ہاتھوں کو کاٹ لیا جائے گا۔ ہزادار و فضا نے تیرے خیموں سے آواز دی، عباس شہزادی بلا رہی ہے۔ سر جھکا کر عباس خیمے زینب میں گئے، تلوار کو رکھ دیا۔ زینب نے کہا بھئی آپ کے جذبات کو سمجھتی ہوں، مگر مصلحت یہی ہے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں گے اور نہ دنیا کہے گی حسین نے پانی کے لیے جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ احترام و اطاعت زینب دیکھو، ابھی کچھ دیر پہلے عباس جو اعلان کر رہے تھے جو ہاتھ خیموں کی طرف پڑیں گے ان ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے گا، مگر ہائے رے اطاعت کی زنجیریں اپنے ہی ہاتھوں سے عباس خیمہ کے ارے رسیوں کو کھول۔ اللہ لعنت اللہ۔